اور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے, آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی. ٹھیک ہے, الہی تیری خاتون ہو, میرا جینا میرا مرنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں میں دور کھڑی ہوئی ہیں, تو ان کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کے ان کو دے دیا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے, انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے. تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. عزت دار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو پھر ہی پھوگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا, چھوڑو کون تھا, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. نظریں چرا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے. کسی واقعے کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, قرآن کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے. حالانکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا, موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. تو حیا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزت دار بھئی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا. اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا. اور موسیٰ کلیم اللہ, کوئی معمولی پیغمبر نہیں, کوہ طور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو ان کے لیے سلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند, شرم و حیا کے ساتھ. حیا والی چال کسے کہتے ہیں؟ راستے کے بیچ میں نہ چلنا, اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا, ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جناب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے کسی سے, دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے, اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے حیا, پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ کو عورت میں حیا کی صفت پسند ہے. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے, بعض عورتیں جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی, اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے, آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط ہے. وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی نا, جب میدان جنگ گرم ہوا, صحابہ کو شکست ہونے لگی, تو وہ انہوں نے کیا کیا, اپنا حلیہ چینج کیا, زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی, بالکل مرد بن گئی, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی, کون سا مجاہد آیا. وہ خاتون تھیں. تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیا لیس بنا دیتا ہے, اس میں حیا ختم, بالکل ختم ہو جاتی. تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی, اگر یہ واقعہ سچا ہے, کوئی بعض دفعہ میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو, اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے, حیا کا بھی جنازہ نکلتا ہے, اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھنستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں یاد ہے